کبھی خوشی تو کبھی غم، یہی زندگی ہے میرے ہمدم۔ سوچو تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور سوچو تو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ جو ہے بس اللہ کا شکر ہے، یہی اصل خوشی ہے۔ چلیے جانتے ہیں خوش رہنے کے لیے 5 ٹپ اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پہلی ٹپ، اللہ کی اطاعت۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی نیکی کرے گا، مرد یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم بے شک اسے خوشی کی زندگی دیں گے۔ اللہ کی اطاعت میں ہی ہماری اصل خوشی ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں ایسی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس لیے جہاں بھی ہو، جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ پھر خوشیوں سے بھر دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے پر عمل نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر بندہ نیت کرتا ہے نیکی کا اور عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکی لکھتے ہیں، یا 700 گنا، یا اس سے بھی کئی زیادہ۔ اور اگر کوئی برائی کی نیت کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ برائی کی نیت کرتا ہے اور برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو بس نیکی کرتے جاؤ، مالک خوش تو بندہ خوش۔ چلیے جانتے ہیں دوسری ٹپ خوش رہنے کی، وہ ہے شکر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مومن کی مثال عجب ہے، اس کے سارے معاملات خیر کے ہیں۔ جب اس کے ساتھ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اس کے لیے خیر کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسی باتوں میں خوش رہنے کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو دل میں رکھ کے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، یہی اصل خوشی ہے۔ اللہ شکر کا بدلہ ہمیں الگ الگ خوشیوں کے ذریعے دیتا ہے، کبھی اولاد دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی عافیت دے کر، تو کبھی کچھ اور دے کر ہمیں خوشیوں کا، شکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم سے کئی بار اللہ کی قدر پہچاننے میں ہی غلطی ہو جاتی، اس لیے ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی خوشی کبھی غم، یہ زندگی کا اصول ہے۔ خوشی اور غم سمجھ کا کھیل ہے، جو سمجھ گیا وہ کھلاڑی، اور جو نہ سمجھا وہ اناڑی۔ چلیے جانتے ہیں تیسری ٹپ خوش رہنے کی، وہ ہے صبر۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی مشکل کا سامنا تم ابھی کر رہے ہو، صبر اس کا ایک حل ہے، اور تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ مشکلوں کا سامنا صرف میں اور تم ہی نہیں کر رہے، کئی لوگ مشکلوں سے لڑ رہے ہیں۔ فی الوقت کتنے ہی لوگ بیماری سے لڑ رہے ہیں، نوکری، پیسہ اور نہ جانے کن کن مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مثال ہے کہ کتنی ہی مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا انہوں نے کامیابی سے کیا۔ ان کے صبر کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوب طرح دیا کہ اللہ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کل لوگ کتنے دیوانے ہوتے ہیں سیلیبریٹیز کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب ملنے پر، جیسے ٹاٹا، گوگل، کتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ ویسے ہی خوشی ایمان لانے پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر، اللہ کو خوش رکھنے میں وہی اصل خوشی ہے، اور ایسے بندے کو پھر اور کیا ہی چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا غم کی بات ہے، مصیبتوں سے لڑتے ہی رہنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کب تک ہم مصیبتیں جھیلتے رہیں، کتنی ہی مصیبتیں ہم پر، کب اللہ ہمیں ان مشکلوں سے آزاد کرے گا۔ لڑتے ہی رہنا ہے مشکلوں سے جب تک آخری سانس ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا اصول ہے۔ اس لڑائی میں صبر تمہارا ڈھال ہے۔ روزمرہ کی اور روزمرہ کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اپنا دن اور زندگی خراب کرنے مت دیجیے۔
दुख में भी खुशियाँ ढूंढो। नज़रिए की बात है, सोचो तो फूल में कांटे ही कांटे हैं और सोचो तो उसमें खुशी ही खुशी है। अल्लाह के यहाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता, तो डरने की बात नहीं, बस खुश रहो। चलिए जानते हैं चौथी टिप, जो कि है दुआ और ज़िक्र खुश रहने के लिए। कई लोग दुआ ज़िक्र को हल्के में लेते हैं, 50 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, बस ख़त्म। जबकि दुआ ज़िक्र का अगर हम मतलब, अहमियत और अजर समझेंगे तो उसका वज़न बढ़ेगा, वो उतना ही हम पर असर करेगी दुआ और ज़िक्र। दुआ और ज़िक्र से मन मुतमईन होता है, यही खुशी है। इसलिए ज़िंदगी में जितनी खुशी चाहिए उतना ही आप ज़िक्र और दुआ किया करो। इस्लाम में सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी हम यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। काफ़ी वक्त एंटरटेनमेंट में, नाच गाने में, खुशियाँ ढूंढने में हम बर्बाद कर रहे हैं। दुआ ज़िक्र एक पॉजिटिव वाइब है। दुआ ज़िक्र हम अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। यही खुशी है, यही खुशी का बायस है। जहाँ देखो आप वहाँ अल्लाह की निशानी पाओगे। इसलिए परेशानी में उन लोगों को देखो जो हमसे ज़्यादा परेशान हैं, और उन लोगों को मत देखो जो दुनियावी एतबार से तुमसे ऊपर है, ताकि तुम अल्लाह की नेमत को याद रखो और खुश रहो। चलिए जानते हैं पांचवी टिप खुश रहने की, वो है कोशिश। उन चीज़ों के लिए कोशिश करो जो हकीकी तौर पर तुम्हें खुशी दे, और उन चीज़ों को दूर करो जो तुम्हें तकलीफ़ दे। वक्त पर अपना काम पूरा करो, वरना काम जमा होगा और मुश्किल होगी, और जो पहले ज़रूरी है उस काम को आप पहले करें। मुसीबत का जायज़ा लें और सोचें कि कितना ही और बुरा हो सकता था, पर नहीं हुआ। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, बेकार की शॉपिंग, ओवर एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ से बचना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। देन यू विल बी हैप्पी। खुशी से जिए गए पल ही असल ज़िंदगी है, और ऐसे पल अक्सर कम ही नसीब होते हैं। तो क्यों इन पल को भी हम दुखी होकर कम करें। गम तो अब ठहर जा, जो कुछ ज़िंदगी बाकी है थोड़ा और मुस्कुरा लूँ, थोड़ा और मैं जी लूँ ज़रा। ये थे 5 टिप्स खुश रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं जी लो ज़िंदगी हंस के। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।